وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جی قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز خزوں کرے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. حاضران ملت اسلامیہ ابھی میں نے جس آیت کریمہ پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے آئیے سردار مل کر کے آپ نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بات درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ نبی کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی. پھر کئی عرصے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر کی صورت میں مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لے کر کے آئے. ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں. نہ صرف بشر بلکہ ہم نبی اکرم کو افضل البشر تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن پاک کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ سے نبی کا بے مثل بشر ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل البشر تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے تو امام اہل سنت حضور مجدد دین و ملت نے بشریت کے انکار پر مطلقاً کفر کا فتویٰ دیا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ مطلقاً کافر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے سبحان ربی میرے رب کے لیے پاکی ہے حل کنت الا بشر الرسولا میں کون ہوں مگر اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی. تو لہذا حضور کی بشریت میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ تو سب کے نزدیک متفقہ ہے چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو یا وہابی ہو یا دیوبندی ہو سب کے نزدیک جو ہے متفقہ لے ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے علماء کبار میں سے کسی عالم دین نے کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ حضور جو ہے بشر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ سنی حضرات حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں یعنی کہ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہوئے حضور کے لیے نورانیت کا اقرار کرتے ہیں. نورانیت کا اقرار کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان بدبختوں کی جانب سے یہ صرف اہل سنت والجماعت پر ایک بہتان عظیم ہے. آج تک اہل سنت والجماعت کے کسی عالم دین نے نہ ہی اپنے فتوے میں نہ ہی اپنے درس میں نہ ہی اپنی تحریر میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ حضور بشر نہیں ہے. ارے حضور کی بشریت میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. جو بنیادی اختلاف ہے وہ تو
حضور کی نورانیت کے متعلق ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت مجھے ہیں، لگ رہے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم حضور کو بے مثل بشر ماننے کے ساتھ ساتھ حضور کو بے مثل نور بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ وہابی لوگ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب اہل سنت والجماعت اور ان وہابیوں کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہوا تو اب قانونی ضابطہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ حضور کے نور ہونے پر دلائل پیش کریں، اور یہ وہابی لوگ جو ہے حضور کے نور نہ ہونے پر دلائل پیش کریں۔ لیکن مخالف اہل سنت والجماعت کے پاس ہمارے موقف کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے جی، یہ صرف خلط مبحث کرتے ہوئے ہمارے موقف کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور جو اتفاقی چیز ہے یعنی بشریت رسول اس کے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید سے بشریت والی آیات اس انداز سے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم ان آیات کے منکر ہیں۔ ارے یہ آیات تو تب پڑھی جائے، یہ آیات تو دلیل میں تب پیش کی جائے جبکہ ہم ان آیات کے منکر ہوں۔ واہ، حضور کی بشریت میں تو بھائی کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، حضور کے نورانیت کے متعلق اختلاف ہے۔ کوئی ایسی حدیث پیش کرو، کوئی ایسی آیت کریمہ لاؤ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے سرکار کو نور بنا کر کے نہیں بھیجا، یا خود نبی نے فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں، یا صحابہ کا یہ کہنا ہو کہ ہمارے نبی نور نہیں تھے۔ جی جی، یہ دلائل جو ہیں اس قسم کے دلائل وہ ان کے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں یا ان کے انکار کی دلیل بن سکتے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن مقدس کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو ما ارسلناک نورا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول نور بنا کر کے نہیں بھیجا، یا خود نبی اکرم نے فرمایا ہو لست بنور، میں نور نہیں ہوں، یا صحابہ کا کوئی ایسا اثر موجود ہو کہ جس میں اس صحابی کا یہ عقیدہ ہو ما کان نبینا نورا، ہمارے نبی نور نہیں تھے۔ لاؤ کوئی ایسی حدیث، لاؤ کوئی ایسی آیت، لاؤ کوئی ایسا اثر کسی صحابی کا۔ یہ صرف اہل سنت والجماعت کے موقف کو غلط رنگ میں پیش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب اس موضوع پر ان بدبختوں سے آپ کی گفتگو ہو جائے تو اصولی طور پر بات کو واضح کریں، اور جب یہ حضور کی بشریت کے دلائل پیش کرنا شروع کریں تو فوراً ان کی غلطی کو پکڑیں اور یہ کہیں کہ حضور کی بشریت کی دلائل پیش کرنے نہیں دیں گے۔ ارے حضور کی بشریت کے دلائل تو تب پیش کیے جائیں گے جبکہ حضور کی بشریت کے مسئلے میں اختلاف ہوگا۔ جی جی، غلام اختلاف نورانیت کے متعلق، تو لہذا تم پر جو ہے نور نہ ہونے پر دلائل پیش کرنا ہے اور ہم پر نور ہونے پر دلائل پیش کرنا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا موقف قرآن و احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث، کوئی کسی صحابی کا اثر پورے ذخیرہ آثار میں نہیں ملتا کہ جس میں حضور نبی اکرم کے نورانیت کی نفی کی گئی ہو، کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ ہمارا موقف بحث و مباحثہ اور مناظرے کے اصولوں کے مطابق ثابت ہے۔ اب میں حضور کی نورانیت کو قرآن مقدس سے ثابت کرنا چاہوں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
تحقیق کے تمہارے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک رسول اور روشن کتاب ہے. جی جی. قد جاءکم تشریف لایا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ قد سے حضور کی تشریف آوری کو مؤکد کیا تاکہ شک نہ رہے. اور آپ کا تشریف لانا یہ بتاتا ہے کہ آپ پہلے موجود تھے پھر بعد میں تشریف لے کر. اور کم ضمیر یہ مخاطب کے لیے ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے رسول تشریف لے کر کیا. نور یہ مصدر بمعنی جائز نور یعنی نکلنے کی جگہ. نور پر تنوین ہے اور التنوین للتعظیم، تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی آتی ہے. تو اب مطلب ہوا کہ تمہارے پاس جو ہے تمام رسالتوں کا منبع اور ساری خدائی کا سلطان تشریف لے کر کیا. سبحان اللہ. امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لفظ نور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. بہت سارے محدث اور مفسرین اور علماء اکرام کی کثیر تعداد میں لفظ نور سے مراد حضور کی ذات ہی کو لیا ہے. حضور کی ذات ہی کو لیا. ہمارے بلکہ مخالفین کے بہت سے اکابرین نے بھی اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد حضور کی ذات کو لیا ہے. خود اشرف علی تھانوی وہ اپنی کتاب میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بناتے ہوئے کئی بار یہ ثابت کیا ہے اور معترضین کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں. اور اس نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ہے. لیکن اب ہم نے جب حضور کو بے مثل بشر مانا، حضور کو بے مثل نور مانا، تو یہاں پر بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں تو بشریت اور نورانیت کا اجتماع لازم آئے گا. حالانکہ بشریت اور نورانیت جو ہے وہ محال ہے ان کے بقول، مخالفین کے بقول، یعنی وہ بشریت اور نورانیت کے اجتماع کو جو ہے محال تصور کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بشریت ایک ثابت چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. بشریت ایسی چیز نہیں جو کہ نورانیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے. ہم بشر ہیں لیکن نور نہیں. لیکن کچھ بشر ایسے ہوتے ہیں جو کہ نور بھی ہوتے ہیں. بشر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بشر وہی ہوگا جو کہ مٹی کا بنا ہو. بشر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے ظاہر الجلد، یعنی کہ جس کی ظاہر جلد جو ہے وہ نظر آئے اس کو بشر کہا جاتا ہے. اب چاہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ بھی ہو. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بشر کہا گیا حالانکہ وہ نور ہے. رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا روحانی بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، تو وہ ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کی شکل میں ظاہر ہو. مطلب یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے، حالانکہ سب کے نزدیک بالاتفاق حضرت جبریل امین علیہ السلام نور ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نورانیت اور بشریت جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے. یہ کوئی ایسی متضاد چیز نہیں جو کہ ایک ساتھ جمع نہ ہو. جب قرآن فرما رہا ہے کہ بشریت اور نورانیت جمع ہو سکتی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہتے؟ جی جی. یہ ہوا قرآن سے حضور کی نورانیت کا ثبوت. اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. امام
عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اخبرنی عن شیء عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فقال یا جابر، تو نبی اکرم نے فرمایا اے جابر، ان اللہ تعالی خلق اللہ، ان اللہ قد خلق اللہ قبل الاشیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا نور نبی کا من نوری ہی، تمہارے نبی کے نور کو میرے نور سے، اپنے نور. تو اس سے بھی جو ہے حضور کے نور ہونے کا ثبوت ملا. لیکن یہی وہابی لوگ حدیث جابر کو لے کر کے اس کے اندر جو نور نبی جی کا من نور ہی یہ جملہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہے. یہ لوگوں کا کہنا ہے. تو جب ان کے بقول اللہ حضور نبی اکرم اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے، تو پھر ایسی صورت میں تو نبی اکرم کا اللہ رب العزت کے لیے جز ہونا لازم ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے جز کا تسلیم کرنا یہ کفر ہے. لیکن ہمارے علماء نے ان بدبختوں کے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے جو یہ اعتراض کیا ہے وہ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کیا. نور نبی جی کا من نور ہی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ لفظ من جو ہے وہ یہاں پر طبیعی دیا ہے، اور یہ مذکورہ معنی جو ہے اس کا کر لینا، یعنی کہ اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے ذاتی نور سے جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور یہ خیال کرنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا جز ہے، یہ خیال کرنا یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے. کیونکہ آپ نے جب یہ پڑھا کہ لفظ من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ لفظ من جو ہے وہ صرف ایک معنی کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ کئی معانی کے لیے آتا ہے. جیسے کہ آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتاب میات عامل کے اندر پڑھا ہے کہ لفظ من جو ہے یہ کئی معانی کے لیے آتا ہے، اور لفظ من جو ہے وہ یہاں پر ابتدائیہ اتصالیہ کے معنی میں. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو کسی چیز کے واسطے کے بغیر اپنے نور سے پیدا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت پکارتے ہیں کہ صبح طیبہ میں وہی پٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا.